ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر شہباز صاحب, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو لے کر آپ کی طرف آ رہا ہوں. پاکستان میں اس وقت تقریباً 11,000 ڈاکٹرز پی ایچ ڈی کر کے نکل رہے ہیں. اگین بات وہی ہے کہ کوالٹی یا ڈاکٹرز کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا کیوں ہے. مطلب کہ میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے خاص کر کے بات کرتا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, تو اکثر ہم بیٹھے ہوئے بور ہو جاتے ہیں کلاس کے اندر کہ پی ایچ ڈی پروفیسر کو پڑھانے کا نہیں پتہ ہے کہ میں کس طریقے سے پڑھا رہا ہوں, اور اس کو پھر یہ نہیں پتہ ہے کہ میں نے لائف کے اندر کرنا کیا ہے. پی ایچ ڈی تو میں نے کر لیا لیکن اس نے وہ گول نہیں سیٹ کیا, آبجیکٹیو نہیں سیٹ کیا. مطلب کوالیٹیٹیو اسٹف کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ایچ ای سی کو کچھ کرنا چاہیے کہ اپنے پیرامیٹرز ہائی اپ کرے, یا یہ اٹ آل ڈیپینڈز اپون این انڈیویجول کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو کس طریقے سے ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے یا اس کو کاپ اپ کرتا ہے؟ میرے خیال میں جو کوالٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. اور اگر میں تھوڑا سا آپ کو اپنا بتاؤں تو میرے دادا حضور اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے, میں اس کو 3rd کلاس میں تھا, میں سے ان کے پاؤں دبا رہا تھا, ان کو فالج ہو گیا. تو مجھے کہتے ہیں یا تجھے ایک میں چھوٹی سی نصیحت کروں. جی. تو آپ کو پتہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو دادا دادی اماں کو, نانی اماں کے پاس, نانا ابو کے پاس وہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہا جی دادا بتائیں مجھے. تو کہتے ہیں یار زندہ رہنا ہے نا تو لکھنا شروع کرو. تو میں بڑا پریشان, وہ کہ دادا ابو نے لکھ تو رہا ہوں, 3ری کلاس میں پڑھتا ہوں, تختی لکھتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں, یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر میری خالہ جان تھیں, وہ انفارچونیٹلی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے مجھے ایک بات بڑی میرے پلے باندھی کہ اگر زندگی سے کچھ سیکھنا ہے تو یونیورسٹی تک جو ایجوکیشن ہے وہ لازمی ہے. اچھا جی, 2 چیزیں ہوں گی, پہلا پریشر دادا ابو کی طرف سے, دوسرا پریشر خالہ کی طرف سے, تیسرا پریشر والدہ صاحب کی طرف سے آ گیا کہ کوشش کرو کہ تم میرے ایک اچھے بیٹے بنو. اور یقین کریں کہ میں ٹل ٹوڈے میں اسی کوشش میں ہوں کہ میں اپنی ماں کا ایک اچھا بیٹا بن سکوں, کہ میری ماں مجھے کہے کہ یہ میرا بیٹا اچھا ہے. یہ تو تھا ایک آسپیکٹ, یہ وہ فیکٹر ہیں جنہوں نے مجھے پش کیا کہ میں آگے بڑھوں. اب جہاں تک بات ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کیوں کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں لیڈ کلاس ہم اسے کہتے ہیں کہ جو بڑے رچ لوگ ہیں, 6-10 گاڑیاں, بڑے بڑے بینگلور. الیٹ کلاس کا مطلب یہ کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنز, اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے, اور وہ اس پڑھی لکھی کلاس کے اندر آتے ہیں. میں نے کہا آپ جب ایم فل یا پی ایچ ڈی کریں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان چند خاص گنے چنے لوگوں میں سے ہیں ایگزیکٹلی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور آپ اوپر آ رہے ہیں. جی اس کے اندر پھر جب یہ چیز آپ سوچتے ہیں یا یہ چیز آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ کو یہ دیکھیں کہ جیسے وہ ڈاکٹر صاحب بات کریں کہ معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ ہم نے کیسے کرنا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی محلے کے کونسلر بن کے تو وہ گلیاں بنانا شروع کر دیں, یا میئر بن کے وہ کام کریں, یا ایم این اے بنے, یا وزیر بنے. وہ ایک عام آدمی بن کے بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اب لیٹس سے کہ میرے گاؤں میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, میں کو ویلفیئر کے کام وہ بھی میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں. باقی ساری چیزیں جو ہیں, بہت سی چیزیں میں یہاں پہ وہ نہیں بتانا چاہ رہا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ بیہائنڈ دا سین جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. تو آپ جب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں پھر بندے کا جو ہے نا, اب مجھے وہ دادا ابو کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ زندہ رہنے کا مطلب جو انہوں نے بات کی تھی لکھو, وہ لکھنے کے پیچھے جو راز کیا تھا. اب دیکھیں 736 میں ابن خلدون جو ہے اپنے بک لکھ کے جاتا ہے المقدمہ, آج بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. ایڈم اسمتھ جو 17ویں 18ویں صدی میں وہ اس کو بانی اکنامکس کہتے ہیں, یا بابا اکنامکس کہتے ہیں, آج ہم اس کی چیزیں پڑھ رہے ہیں. یا جو 1976 میں کسی بندے کو آرٹیکل لکھا 1971 میں لکھا گیا تو وہ بھی ہم آج پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی تو وہ لوگ زندہ نہیں ہیں, لیکن نام جو ہے ان کا زندہ ہے, اور وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں. اچھا اب کیا آتا ہوں اس اینگل کی طرف جہاں پہ بات کر رہے تھے کہ جو خیر میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پی ایچ ڈی جو ان کو پڑھانا نہیں آتا, میرے نزدیک میں پڑھانا ان کو آتا, لیکن جو ایک چیز تھوڑی سی کمی میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. وہ پڑھنے کا جو پروسیس تھا نا, ہمارا اس چیز کے اوپر کریٹیسزم نہیں ہے کہ ٹیچرز کو پڑھانا نہیں آتا. اوبیسلی ٹیچرز کو اگر ایک اسٹیٹس دیا ہے, یونیورسٹیز دیکھ کے دیتی ہیں, یونیورسٹی کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے اندر. بات وہی ہے کہ میں نے وہ بات ساتھ اس کے ساتھ لنک کی نا کہ ایچ ای سی کیا پیرامیٹرز بنائے, کیا ان کو کوالٹیٹیو کس طریقے سے بنائے, کہ ان کو اپڈیٹ کس طریقے سے کرے. اب یہ اٹ ڈیپینڈز اپون انڈیویجول پرسنالٹی, انڈیویجول کہ وہ خود اپڈیٹ مانگے چیزیں, وہ خود کہے کہ بھائی میرے اندر بھوک ہے مجھے دو, یا ایچ ای سی لا کے کچھ ایسا کرے کہ بھائی یہ چیزیں لو پھر اب آپ. اب اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں پاکستان میں ایک لیبارٹری ہے, یہاں ہر کوئی بندہ نیا باہر سے امپورٹ ہوتا ہے تو آگے اپنے ایکسپیریمنٹ جو کرنا شروع کر دیتا ہے. میرا جو پوائنٹ تھا وہ اسی اس میں یہ ہے کہ
تھوڑا سا اگر دیکھا جائے میرا ویو یہ ہے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں, ریسرچ کر کے چیزیں اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں تو اس کی ویلیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو بھی کانفیڈینس ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اب یہ ہے کہ جب ٹیچر کو یا پروفیسر جو ہے آپ کو, چاہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر یا فل پروفیسر ہے, اس کو اپنے نمبر گیم میں ڈال دیا ہے کہ آپ جناب والا آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر بننا تو اتنے ریسرچ پیپر آپ کو چاہیے, آپ کو ایسوسیٹ پروفیسر بننا ہے تو آپ کو اتنے ریسرچ پیپر چاہیے, یا آپ کو فل پروفیسر بننا ہے تو آپ کو اتنے ریسرچ پیپر چاہیے. اس میں ساتھ اپنا نمبر آف ایئر جو اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ نے ساتھ ایڈ کر دیا. مطلب کہ میں جب فرانس میں تھا تو انہوں نے جب مجھے ایسوسیٹ پروفیسر ہائر کیا تو ٹھیک 6 مہینے بعد انہوں نے مجھے فل پروفیسر کر دیا تھا. وہ اس چیز کے بارے میں بول رہی نہیں, اور میرے 2015 میں میری پی ایچ ڈی 10 مارچ کو میرا ڈیفینس ہوا تھا اور 31 مارچ 2017 کو میں فل پروفیسر ہو گیا تھا. وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو میری ود ان 6 منتھ تو انہوں نے جو میری پروڈکٹیوٹی تھی اس کے اوپر توجہ دی. لوگ آج کہتے ہیں جی ہم ایک آرٹیکل جیسے کہہ رہے ہیں جی وہ پبلش ہوئے تو وہ کالر کھڑے کر دیتے ہیں. میں نے 2018 میں 60 آرٹیکل ایک سال میں پبلش کیے تھے, اور اکثر لوگ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کہ جو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ میں نے آپ کے لیے ریسرچ کا ایک اور نیا اینگل کھڑا کر دیا. اگر پاسبل نہیں ہے تو میں نے پاسبل کر دیا ہے. اس میں وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات, جو میرے اساتذہ ہیں ان کی دعائیں, والدین کی دعائیں, سارا کچھ اس میں شامل ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. بلکہ ہم کوزیلٹی کی بات کرتے ہیں یا ہم کولیبوریشن میں کہتا کہ ہم بڑے اچھے کولیبوریٹرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کولیبوریشن جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے. ہم وہی فیکلٹی ہماری بیٹھی تھی میز کے اوپر, ہم کھانے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ریسرچ کرنا نہیں چاہتے, ان کے ساتھ کوئی آئیڈیا شیئر کرنا نہیں چاہتے. مطلب کہ اس میں جو لیک آف ٹرسٹ ہے نا ہمارا, اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ ٹرسٹ ہمیں کرنا پڑے گا. میں یہ کیوں سوچوں کہ جی سلمان میرے اوپر ٹرسٹ کرے, میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ مجھے بھی سلمان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. میں سر یہ سیم ویو پوائنٹ لے کے ایک ڈفرینٹ کویسچن کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. اس میں اسٹوڈینٹس کا, جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ, ان کا ایٹیٹیوڈ بہت میٹر کرتا ہے. وہی دیٹ جو سر نے بات کی کہ میں نے 60 ریسرچ پیپرز لکھے, نو ون ایڈمٹس, اور یقیناً ساتھ والے اسٹوڈنٹس یا دوستوں نے شاید کہا نہیں یار وہی بات کہ ناممکن سی بات ہے. تو وہ ایٹیٹیوڈ کس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے اسٹوڈنٹس کا, خاص کر کے جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, وہ کس طریقے سے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کریں؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات کہ یہ بالکل ایٹیٹیوڈ ہی بنیادی چیز ہے جی. اور بلکہ پی ایچ ڈی یا کوئی بھی لائف کا پروفیشن ہو یا آپ کی اپنی لائف, وہ اس میں ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ خود ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کیونکہ آپ جس طرح سے چیزوں کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ پھر ریئیکٹ کرتے ہیں یا آپ رسپونڈ کرتے ہیں. جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس, ابھی میرا جن میں اسٹوڈنٹس کو سپروائز کیا میں نے, یا میں جب اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں تو خیر میں نے تو جو اسٹوڈنٹس وہی میں سپروائز کرتا ہوں جن کے ساتھ میری فریکوینسی میچ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ جو آپ یہ کہیں کہ اس کو سختی ہے اس کو برداشت کر سکیں, اس کو آپ سختی کہیں وٹ ایور, لیکن وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں, گپ شپ لگائیں, چائے پلائیں, کھانا کھلائیں اور ہمیں پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے, بس سپروائزر ہمارا کچھ 2-4 لکھ دے جو بھی لکھنا چاہے, اس کے بعد اس کو وہ سبمٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دا ٹف ٹائم. اب جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ کے آئیں, یا آپ یہ جو ہے نا وہ یہ 100 آرٹیکلز ہیں آپ پڑھ کے آئیں, یہ 10 بکس ہیں آپ یہ پڑھیں, اس کی پریزنٹیشن دیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے, اس میں تو بڑا ایٹیٹیوڈ آ گیا, یہ تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے, اس نے 4 پیپر لکھ لیے, اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ پی ایچ ڈی ایک ایکسٹرا آرڈنری ڈگری ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسیپشنل ڈگری ہے, اور اس کے لیے یہ ٹرمینل ڈگری اس کو کہا جاتا ہے. ٹرمینل ڈگری, ٹرمینل کا بس ٹرمینل ہوتا ہے نا, ٹرمینل کا مطلب یہاں پہ سٹاپ ختم ہو گیا, روٹ ختم ہو گیا, اب یہاں سے بس واپس مڑے گی. پی ایچ ڈی کو ٹرمینل ڈگری کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تعلیم ختم ہو جاتی ہے, اس سے تعلیم, اس سے اوپر کوئی فارمل ڈگری نہیں ہے. پوسٹ ڈاک وغیرہ وہ ساری سرٹیفکیشنز ہیں جو کہ ایکسٹرا اس میں وہ آپ کی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن فارمل جو ڈگری ہوتی ہے وہ آپ کی پی ایچ ڈی میں ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو جب آپ ٹرمینل ڈگری کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے. یو شوڈ بی ریڈی ٹو بی اسکواٹن انٹو, وہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ڈنکن ڈونٹ پہ جائیں تو وہ اس میں وہ بناتے ہیں کوئی چیز ایسے ڈال کے, تو وہ 2 پیس کے درمیان ایسے اسکواٹ کر دیتے ہیں, بالکل جو ہے نا ایسے وہ بسکٹ, اسکواٹڈ بسکٹس ہوتے ہیں جو. تو جب تک یہ تیار نہیں ہوں گے نا تو پھر ہمارا اس وقت تک سلسلہ بنے گا نہیں. انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں بیکاز ڈاکٹر کا ورڈ جو ہے نا بڑا فیسینیٹ کرتا ہے, لیکن اس ڈاکٹر کے ساتھ جو چیز لنکڈ ہے
جو سارا جرنی لنکڈ ہے وہ اس جرنی کی طرف دھیان نہیں دیتے. میں ایک اور بات مجھے پتہ ہے کہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ اب انفارچونیٹلی بہت سی فورن یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ شارٹ کٹ میں پی ایچ ڈی کروانا شروع ہو گئی ہیں کہ اوپن یونیورسٹی اور فلانا یہ وہ اس طرح کی. تو ناؤ وٹ دا پیپل آر ڈوئنگ, وہ شارٹ کٹس لینا شروع ہو گئے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ریپیوٹیبل یونیورسٹی میں جائیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو. حالانکہ پاکستان میں تو اچھی خاصی یہاں کے پھر بھی ایک ایچ ای سی کی وجہ سے چیزیں کافی اچھی خاصی ریگولر ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو اچھی ریپیوٹیبل یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہاں سے زیادہ سختی ہے, لیکن وہاں پہ بھی چند ایک یونیورسٹیز ایسی ہر ملک میں مل جاتی ہیں, امریکہ سے لے کے چائنا تک, جہاں پہ کمپرومائز کوالٹی ہوتی ہے. تو اب وہ لوگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کے وہاں سے پی ایچ ڈیز کی ڈگریاں جو ہے وہ اس کے اندر میں اگر میں ایڈ اپ کر کے اگر آپ ہی سے یہی چیز پوچھ لوں تو اوبیسلی جب آپ کے پاس وہ اسٹف ہوگا ہی نہیں, جو کوالٹیٹیو اسٹف کی میں بات کرتا ہوں, میری اکثر بات ہوتی ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہونی چاہیے آپ کی, کوانٹیٹیو ٹھیک ہے چیزیں, لیکن آپ کے پاس اگر وہ کوالٹیٹیو چیز ہی نہیں ہوگی, وین somebody asks you in the defense, آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے, جو چیز آپ نے نریٹ ہی نہیں کی, جو چیز آپ نے لکھی ہی نہیں ہے, جو چیز آپ نے پریپیئر ہی نہیں کی, تو پھر آپ اس کو آنسر بھی تو نہیں کر سکتے ہو نا. پھر یہ آپ کے اپنی فریٹرنٹی کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اب ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈیز کر کے آتے ہیں, ہم ان کا انٹرویو لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ نان پی ایچ ڈی سینئر لوگ انڈسٹری کے بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ ایک سوال کرتے ہیں تھوڑا سا, تو وہ پی ایچ ڈی جب اس کو جواب نہیں دے پاتا تو وہ ہمارے لیے پی ایچ ڈی فریٹرنٹی کے لیے بھی ایک امبیرسمنٹ کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جب تک آپ ایک وہ بٹھی جس کو کہتے ہیں اس میں سے جب تک آپ صحیح پگھل کے وہ نہیں نکلیں گے, بن کے نہیں نکلیں گے, اس وقت تک آپ کو کنٹریبیوٹ. یہ ایک دیکھیے ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ ریسرچ کے حوالے سے آپ خود یو ڈونٹ گو فار دا یلو پیجز, آپ وہ سائنوپسس کے جو ایک فیز ہے اس سے نہیں گزرتے ہو, تھیسس کا جو فیز ہے, پھر ڈیفینس کا فیز ہے, انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو, آپ اس پورے فیز سے آپ خود نہیں گزرتے ہو, آپ خود کام نہیں کرتے ہو, اسٹیٹسٹیکل پیکج کے اوپر اگر آپ خود کام نہیں کرتے ہو تو پھر اس وقت تک آپ کو چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں ہو سکتی ہیں, اور پھر آپ لوگ جیسے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شجاعت نے کہا کہ آپ پوری کی پوری فٹرنیٹی کے لیے ایک امبیرسمنٹ بنتی ہو. تو ان چیزوں کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا ہے. ناظرین پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, بات کریں گے ڈاکٹر شہباز صاحب کے ساتھ.